بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ رواہ متفق علیہ۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ خیر کی باتیں کرے یا وہ خاموش ہو جائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن کا ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسی طرح سے جو لوگ آخرت پر قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ اصول ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو چکا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام معاملات کے اندر ایک مان لیا ہے اور جس کا عقیدہ آخرت کے دن کے اوپر ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ خیر کی باتیں کریں یا وہ خاموش ہو جائے، یعنی اچھی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، خیر کی رونمائی کریں، اچھا مشورہ دے، یا اپنی زبان کو خاموش کنٹرول میں رکھے، یعنی اچھی باتوں کو بتائے یا تو وہ خاموش رہ جائے۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات نہیں بتا سکتے ہیں تو آپ بری بات کی بھی دعوت نہ دیں۔ ایسی حالت میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے، بھلے آپ خاموش ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا عقیدہ اللہ پر آخرت کے دن کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، چونکہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان میں داخل ہے۔ آدمی کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن پڑوسی اگر اس سے ان کی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے تو اس آدمی کو اسلام نے اچھا نہیں کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے، ان کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا برتاؤ رکھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو لوگ اللہ پر آخرت کے دن کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ یعنی آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے آ جانے کے بعد آپ ناراض نہ ہو جائے، مہمان کے آ جانے کے بعد آپ اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ مہمان کے آ جانے کے بعد آپ کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کریں، آپ اس مہمان کی عزت و تکریم کریں۔ یقیناً مہمان کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان کے ساتھ آتی ہیں۔ کوئی آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو آپ ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کی تکریم، ان کی تعظیم کریں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ کوئی مہمان آئے تو اپنی حیثیت کے مطابق ہم ان کی مہمان نوازی کریں، مہمان کے آنے کے بعد ہم ناراض نہ ہو، ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔
اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی باتیں کرنے، پڑوسیوں کی عزت کرنے، اور گھر میں مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔